ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ، یہ آیت من قبل سے شروع ہو رہی ہے۔ من قبل هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ تو اس آیت کے حوالے سے بات پچھلے سیشن میں اور پچھلی نشست میں عرض کی ہے۔ آج ہم نے ایک دو اور کلمات پر فوکس کرنا ہے جو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کلمہ ہے الفرقان۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی شاید بات ہم نے پچھلے اس میں شروع کی تھی، لیکن وقت کے منتہی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ خدا کریم نے یہاں پچھلی آیت میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، وعلیکم السلام، کتاب نازل کی ہے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر، یا خود نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ نزل علیک الکتاب بالحق۔ پھر ساتھ ہی تورات اور انجیل کی بات بھی کی ہے کہ ان کو بھی نازل کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نازل کیے ہم نے ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیے۔ جب یہ بات کر چکے تو پھر اب خدا کریم یہ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور خدا کریم نے فرقان بھی نازل کیا۔ اب یہ سرسری جو معنی ہے اور جو روایتی طور پر پایا جا سکتا ہے سب جگہ، وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے فرقان کا معنی بھی وہی قرآن ہی کیا جائے، کہ قرآن ہی ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری آیت میں یہ اس طرح کا لگتا ہے کہ یہی معنی ہو سکتا ہے، یعنی فرقان بھی قرآن ہے۔ جیسے کہ معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ فرقان فرقہ اور فرق سے ہے، یعنی وہ چیز جو حق اور باطل کو آپس سے جدا کرتی ہے، حق بتاتی ہے کہ یہ ہے، باطل بتاتی ہے کہ یہ ہے، حق کو علیحدہ کرتی ہے، باطل کو علیحدہ کرتی ہے، تو فرقان تو بن گئی، یعنی فرق ڈالنے والی۔ فرقان جو ہے یہ مصدر ہے، اور صیغہ مبالغہ بھی کسی طرح بن سکتا ہے فعلان کے وزن پہ،
تو یہ جو معنی ہے وہ تو اکثر یہی کرتے ہیں کہ فرقان یعنی یہ، لیکن یہاں خدا کریم نے اس کو بڑے خاص انداز میں قرآن نازل کرنے کے بعد کہا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یعنی اور لگا کر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یعنی یہ ساری باتیں نبی پر کتاب آئی، پچھلے نبیوں پر بھی وہ کتابیں آئیں، تورات اور انجیل آئی، ان کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کہا، پھر اس کا یہ بھی بتا چکے کہ ہدایت کے لیے وہ کتابیں تھیں، اور پھر کہا کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا فرقان۔ یعنی ایک سادہ سی بھی اگر ہم لیں بات تو یقیناً لگتا ہے کہ یہ فرقان پھر کچھ اور ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو لفظ فرقان، خود لفظ فرقان، باقی اس کے جو مختلف دوسرے سیغ ہیں، صیغے ہیں، فارقہ اور فرق سے، وہ تو بہت سارے ہیں، فرقہ، فریقن، فرقتن، متفرقون، یفرقون، یہ سارے استعمال ہوئے، لیکن لفظ فرقان جو کہ ایک امتیازی حیثیت ہے، یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اب میرے پاس جو سامنے نظر آ رہا ہے قرآن کی یہ ایک معجم المفارس، جو کہ بہت مشہور کتاب ہے اور ایک ریفرنس بک کے طور پر ہو سب کے پاس تو اچھا ہے، یہ اس میں فرقان کو دو طرح استعمال کیا گیا ہے، ایک الفرقان اور ایک فرقان۔ تو فرقان سے فرقان کے استعمال سے ہم الفرقان کا معنی بھی پا سکتے ہیں، اور قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے انہی مثالوں سے، جیسے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کو، بار بار مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ ان مثالوں سے سمجھیں، ان مثالوں سے دوسری جگہ فائدہ اٹھائیں۔ ضرب اللہ امثال، یہ مثالیں خدا کریم اس لیے ہی دیتا ہے لعلکم تدبرون، لعلکم تتفکرون، کہ آپ فکر کریں، آپ تدبر کریں۔ خدا کریم یہاں ایسے صرف نہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ بس ہم نے کہہ دیا، ادھر یہ کہہ دیا، ادھر وہ کہہ دیا، آپ جو معنی مرضی کریں، نہیں، تدبر کریں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہاں جو الفرقان قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ دو ہی وقتوں میں استعمال ہوا ہے، ایک جناب موسیٰ کے زمانے میں اور ایک جناب نبی خاتم کے زمانے میں۔ خدا کریم نے ایک آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 میں یوں کہا تھا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو دیا۔ اب جانتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ پر نازل نہیں ہوا ہے، یعنی نازل کیا کیا، دیا ہے ایک قسم کا۔ خدا کریم نے ان کو جب وہ وہاں گئے تھے طور پہ تو دیا تھا، دے دیا تھا۔ تو وہاں فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، انزلہ بھی بہرحال استعمال ہو سکتا ہے، وہ اس بارے میں بھی انزلہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی اسی آیت میں خدا کریم نے اسی تورات کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جناب موسیٰ کو فرقان دیا تھا، اور یہ یہاں الفرقان ہے۔ زیادہ توجہ رکھیں کہ یہاں جو خدا کریم جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا یا ہم نے دیا، الفرقان، جناب موسیٰ کو بھی الفرقان دیا گیا، لیکن جناب نبی پر دو دفعہ ان کے بارے میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو یہاں استعمال ہوا ہے انزلہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو، خود جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے بارے میں بھی ساتھ دوسری آیت میں جناب ہارون کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، فرقان یہ 48 نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلعالمین۔ یہ بھی اس طرح بتا رہی ہے یہ آیت کہ جناب موسیٰ اور ہارون کو یہ دیا گیا، الفرقان دیا گیا، الفرقان دیا گیا ہے۔ خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور ہارون میں یہ خاصیت تھی کہ فرقان ان کے پاس تھا، ان کے پاس فرقان تھا۔ یہ ہم ساری یہ جو آپ کو دوستوں کو اتنی میں زیادہ تفصیل بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ فرقان کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ فرقان کیا چیز ہے جو علیحدہ طور پر ذکر ہوا ہے اور اس طرح کہا گیا ہے۔ آیا یہ وہی روٹین کی دین ہے یا شریعت ہے جو خدا کریم نے نازل کی ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ پھر جناب نبی ختمی مرتبت ہمارے نبی پر جو ہوا فرقان کے حوالے سے جو بات کی ہے خدا کریم نے، اس میں لفظ انزلہ استعمال کیا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ آتینا نہیں استعمال کیا۔ دیکھیں میں وہ آیات پڑھتا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مبارک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے نذیر بنے۔ یا ایک اور آیت میں ہے، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے للعالمین نذیرا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے، اور یہ جو ابھی آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ انفال کی 41 آیت ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وہاں یوم الفرقان ایک کہہ دیا ہے، یعنی ہمیں پہچان کرانے کے لیے کہ فرقان کیا چیز ہے۔ اس دن جب بدر کا معرکہ تھا اس دن یوم الفرقان کہا دیا کہ یہ یوم الفرقان ہے۔ بس فرقان کوئی ایسی چیز ہے کہ جو یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے کہ اس دن جس دن یوم بدر تھا اس یوم بدر کو بھی یوم الفرقان قرآن نے کہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرقان کی پہچان کرانے کے لیے، یعنی ہمیں سمجھ آ جائے، خدا نے ایک اور جگہ بھی فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے بغیر الف لام کے۔ فرقان بھائی کیا ہوتا ہے؟ آیا یہ صرف نبیوں پر نازل ہونے والی چیز ہے؟ یعنی نبیوں کو مل سکتی ہے، چاہے ان کو دی جائے یا ان پر نازل کی جائے، جیسے جناب موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کہ ان کو دی گئی، جناب ختمی مرتبت کے بارے میں جہاں استعمال ہوا ہے تو انزال کی گئی ان پر۔ آیا صرف نبیوں تک محدود ہے؟ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے خدا کریم نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ان اتقوا اللہ، بلکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ تقوی اختیار کریں اور خرابیوں سے بچ کے رہیں، یعنی اپنے پاکیزہ زندگی بنائیں، پاکی کو اختیار کریں، طہارت کو اختیار کریں اور خرابیوں سے بچ کے رہیں، تو اللہ آپ کے لیے فرقان بنائے گا، اللہ آپ کے لیے فرقان کا اہتمام کرے گا، آپ کو فرقان عطا کرے گا تکویناً۔
پس فرقان ایک ایسی چیز ہے جو حاصل بھی کی جا سکتی ہے. فرقان ایک ایسی چیز ہے جو حاصل بھی کی جا سکتی ہے. تھوڑا سا سمجھیں یہ بات، یعنی میں یہ سارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوم ورک بھی ہے ان کے لیے جو اس گفتگو کو سنیں، کہ بھائی اس کو صرف بس قرآن میں وہ بھی لفظ موجود ہے وہ بھی لفظ موجود ہے اور ہم اس کو پڑھ کر آگے نہ چلے جائیں. قرآن کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک زیر زبر مہم ہے معنی کے لحاظ سے، اور ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور تدبر قرآن یہی ہے، یہی چیز ہے جس پر خدا کریم نے ڈانٹ پلائی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ کیوں نہیں یہ لوگ تدبر کرتے قرآن کو، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ ڈانٹ کیوں پلا افلا تدبر، یہ اس کا انداز ہی اتنا سخت ڈانٹ والا ہے، اور پھر آگے اس کا جو جملہ سنایا ہے کہ آیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں تدبر کرنا ہے، اور تدبر یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کا سرسری سا معنی لکھ دیں اور بس ٹھیک ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے چلیں ٹھیک ہے جو کچھ ہے. مجھے یہاں فرقان کا جو استعمال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقان کوئی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. جناب موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کنفرم تھا کہ ان کو دی گئی ہے، جناب رسول خدا پر نازل کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف خود ان کے لیے ہے بلکہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، سب کے پاس اس کا ہو سکنا ممکن ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ خدا کریم نے خود مومنین کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ آپ کے لیے فرقان میں سے کچھ یا ایک درجے کا فرقان آپ کو دے گا. الفاظ میں فرق آپ نے دیکھا ہے، باقی جتنی دفعہ استعمال ہوا ہے الفرقان استعمال ہوا ہے، لیکن جب مومنین کو یہ کہا گیا کہ آپ تقوی اختیار کریں اور اللہ آپ کو فرقان عطا کرے گا، آپ کو فرقان دے گا، تو یہاں کہا ہے فرقانہ، نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی ایک خاص درجہ فرقان کا. اب ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، چھوٹا ہو. فرقان کے بھی درجات ہو سکتے ہیں. جو الفرقان ہے وہ تو ایک ٹائپ کا ہی ہے جو خدا کریم نے نازل کیا ہے، جو سب کے لیے ممکن ہے. لیکن فرقانہ یعنی کوئی ایک درجہ اس کا، کوئی ایک ٹائپ اس کی، جیسے جیسے آپ کا تقوی ایسے ہی آپ کو ملنے والا فرقان. پس فرقان ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. یہ صرف ہدایت والی جو کتاب ہے اس سے ہٹ کر ہے، اس کے ساتھ وہ بھی نازل ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ جو انسانوں کا عمل ہے یا کام ہے وہ اس فرقان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور فرقان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک امتیازی حیثیت جس سے دینداری کا پتہ چلے، دین اور دینداری کا پتہ چل سکتا ہے واضح طور پر. جیسے کہ جناب موسیٰ اور ہارون کے حوالے سے ان کے مقابلے میں فرعونیوں کے
ساتھ اتنی واضح ان کو فرقان دیے گئے تھے، اتنے واضح کہ کوئی حتیٰ فرعونی بھی شک نہیں کر سکتے تھے. یعنی وہ کسی طرح ان کے پاس بالآخر وہ کہتے تھے کہ اپنے رب کو کہو کہ اس طرح کرے، ہمارا مسئلہ حل کرے. یعنی وہ بڑے معجزات فرقان کا حصہ تھے. جناب موسیٰ اور ہارون کو وہ قوت حاصل تھی کہ وہ ان معجزات کو کیا کرتے، سامنے لے آتے، یا یہ ہے کہ ان کا جو بھی طرز تھا وہ سارا بالکل ایسے تھا کہ دین واضح ہو جاتا تھا، ان کے اس سے برتری حاصل ہوتی تھی. یعنی برتری، امتیازی حیثیت، برتری اور امتیازی حیثیت دین اور دینداروں کی، یہ ہے فرقان. دین اور دینداروں کی برتری والی حیثیت یہ بھی خدا کریم نازل کرتا ہے، اور نازل کی فرعون جیسے شخص پر، نہتھے لوگوں کو، بالکل نہتھے اور تلنگے بے بس لوگوں کو اس پر فاتح قرار دیا اور ان کو شکست دی. یہ فرقان تھا. تو نبی کو بھی یوم الفرقان، وہ فرقان والے دن خدا کریم نے یہ بتایا کہ جو بدر والا دن تھا وہ بھی یوم الفرقان تھا. بدر والے دن کیا ہوا تھا؟ ادھر سے بہت ہی معمولی قسم کے لوگ تھے، تھوڑے سے 300 اور 13 تھے ظاہراً، اور ادھر سے 1000 کے قریب تھے، اور ان کے پاس 2 تلواریں تھیں کہ پتہ نہیں کتنی تھیں، یا بہت کم تھے، بہت ہی کم. لیکن اس کے باوجود اس دن ان کا فاتح ہونا اور دوسرے لشکر کا وہاں سے بھاگ جانا، یہ یوم الفرقان تھا. یعنی دینداروں کو امتیازی حیثیت دینا، دنیاوی طور پر بھی دینداروں کو دنیا میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل ہونا، دینداروں کی دنیاوی طور پر بھی مانے جانا. ہر کوئی مان جاتا ہے کہ یہ کوئی بھائی عام صورتحال نہیں ہے، یہ کہیں اور سے مربوط ہیں، یہ کسی اور طاقت کا کرشمہ ہے، کسی اور چیز کا دیا ہوا خاص یہ ہے، عمل ہے، یا یہ نتیجہ ہے جو اس طرح ہوا ہے. نہیں تو عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، عام حالات میں یہ ہو سکتا نہیں ہے. اب خدا کریم نے یہی بات سمجھانے کے لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اور رہتی دنیا تک خدا کریم کا یہ اعلان ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر آپ برتری چاہتے ہیں، اگر آپ فرقان چاہتے ہیں، اگر آپ امتیازی حیثیت رکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تقوی اختیار کریں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اور یوں جیسے اس آیت میں کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ انفرادی طور پر بھی کام دیتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی کام دیتا ہے. یہ فرقان جو خدا کریم نے دی، یعنی آپ کو امتیازی حیثیت حاصل ہوگی. کوئی بھی بندہ تقوی اختیار کرے، اس کو دنیا میں امتیازی حیثیت حاصل ہوگی. یہ آخرت کی بات نہیں ہے کہ جناب موسیٰ کو دیا گیا مثلا، یا جناب ہارون کو دیا گیا آخرت کے لیے، نہیں، اسی دنیا میں امتیازی حیثیت
اور یہ بھی خدا کریم کی طرف سے نازل ہوتی ہے، یہ امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ پس جناب نبی کو بھی کہا گیا، یعنی یہاں بتا گیا، علیحدہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ امتیازی حیثیت ہم علیحدہ طور پر نازل کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے علاوہ اس کے کہ ہماری ہدایت نامہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور اس سے ہٹ کر امتیازی حیثیت بھی ہم نازل کرتے ہیں، لیکن امتیازی حیثیت ملتی کس کو ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا الٹ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ تقوی اختیار نہیں کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو پھر تو آپ کو دنیا میں دیندار ہوتے ہوئے امتیازی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی آپ برتر ہوں گے، دنیا میں آپ برتر ہوں گے۔ جیسے جناب موسیٰ نے دنیا کو شکست دی، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو نہتھے ہو کر شکست دی۔ یوم التقى الجمعان میں، یوم بدر میں بالکل نہتھے لوگوں نے، جن کے پاس کچھ تلواریں تھیں، مجھے اب پتہ نہیں کتنی، بہت کام تھی، یعنی حتیٰ جتنے بندے تھے اتنی تلواریں بھی نہیں تھی، گھوڑے تو صرف ان کے پاس شاید ایک تھا یا دو تھے، جبکہ ان کے مقابل والوں کے پاس سب کے پاس بالکل ہر چیز فل انداز موجود تھی۔ اتنا اس کے پاس اسباب تھے تو 400 کلومیٹر وہ جو ہے فاصلہ طے کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، اتنے ان میں زور تھا۔ شکست کھا کے واپس چلے گئے تھے۔ تو اس دن کو اللہ یوم الفرقان بتا رہا ہے، یعنی جس دن دینداروں کو امتیازی حیثیت ان کی ساری دنیا کے سامنے، تو اللہ تقوی والوں کو امتیازی حیثیت دے گا، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو۔ اگر کوئی شخصی طور پر متقی ہے، اللہ اس کو معاشرے میں امتیازی حیثیت دے گا، ایک خاص حیثیت دے گا۔ اور اگر مسلمان جو ہے وہ اس قسم کے حالات اختیار کریں کہ متقی بن جائیں، پورا معاشرہ ہی متقی ہے، تو اللہ اس پورے معاشرے کو تمام باقی معاشروں سے ان پر جو ہے غالب بنائے گا، اور ان کو، اور اس کے بالعکس بھی آپ جو ہے نا، وہ خدا کریم نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ وہی ہے جو ابھی اس وقت حالات موجود ہیں کہ اگر تقوی اختیار نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت و خواری آپ کا مقدر ہے، شکست اور ریخت، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ اسی دنیا میں بھی، آخرت کی بات بعد میں ہوگی، وہ فیصلے بعد میں ہوں گے، حتیٰ اسی دنیا میں آپ کو جب فرقان حاصل نہ ہوگا تو آپ باقی مجمع کے ساتھ ایک ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ مار کھا کبھی وہ مار کھا، روٹین کے مطابق آپ کے سلسلے چل رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تمام تر امتیازی برتری جیسے جناب موسیٰ اور ہارون کو حاصل ہوئی کہ دوسری طرف والے بالکل تاریخ کا حصہ بن گئے، تہس نہس نابود ہو گئے، جو تاریخ کے زینے پہ موجود تھے، تاریخ کے بالکل اس پہ چلے گئے، ہاں، جو دنیا کے زینے پہ موجود تھے دنیا کی تہہ میں چلے گئے۔ اور اسی طرح جناب ختمی مرتبت کو یوم التقى الجمعان جو ہے یوم بدر کیا حاصل ہوا، کتنی بلندی حاصل ہوئی۔ تو خدا کریم آزادی سے سب کو چھوڑ کے دے رہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور لے لیں، یہ حاصل کریں فرقان۔ انشاءاللہ ہم آیت کو اگلے سیشن میں مکمل کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔